اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے نماز کا بیان چل رہا ہے اور اس میں بھی نماز کے بیان میں بھی نماز کے فرائض کا ذکر چل رہا ہے۔ کل ہماری ماں بہنیں جو اسلامی ماں بہنیں ہیں وہ نیت کہاں باندھیں، کس طرح سے باندھیں، تو آپ تک میں نے بتانے کی کوشش کری کہ وہ جو نیت باندھیں گی تو اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گی جیسے مرد ہاتھ اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے مونڈھے تک ہاتھ اٹھائیں گی، کاندھے تک، اور اپنے سینے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو نیت باندھ لیں گی۔ اچھا، یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی، کیا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جو ہاتھ کانوں سے یوں کر کے نیچے لے کر آتے ہیں، اس میں اکثر ہماری بہنیں بہت کرتی ہیں ایسا کہ وہ جب نماز پڑھتی ہیں تو اکثر بہنیں ہماری جو نماز پڑھ رہی ہیں اسلامی بہنیں، تو وہ نیت جب اللہ اکبر کہتی ہیں تو بہت سارے اکثر یہ ہے کہ وہ ہاتھ نیچے کرتی ہیں، اس کے بعد میں پھر وہ ہاتھ باندھتی ہیں۔ تو جو حکم نیت باندھنے کا مردوں کے لیے ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سیدھی ہاتھ باندھ لیے جائیں، ہاتھ نیچے نہ چھوڑے جائیں، ہلائے نہ جائیں، وہی حکم ہماری اسلامی بہنوں کے لیے ہے۔ کیا نیت جیسی وہ اللہ اکبر کہیں تو فوراً ایک دم سینے پر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، نیچے ہاتھوں کو نہیں چھوڑیں۔ اچھا، کھڑے ہونے کی بات چلی تھی، قیام کا بیان چل رہا تھا اور قیام کے تعلق سے آپ سے بات ہو رہی تھی۔ دیکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اتنا پیارا دین ملا ہے کہ قسم خدا کی اس جیسا کوئی دین نہیں ہے، جتنا پیارا یہ دین ہے۔ اور ہماری زندگی کے معاملات میں شروع سے لے کر آخر تک جتنا خیال ہمارے مذہب اسلام نے انسان کا رکھا، اتنا کوئی سا مذہب خیال نہیں رکھتا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بات چل رہی تھی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کتنا افضل ہے۔ تو اب شریعت کا حکم ہے کہ ایک انسان گھر میں اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور مسجد میں وہ آئے تو وہ کمزوری کی وجہ سے یا زیادہ چلنے کی وجہ سے وہ مسجد میں کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، وہ مسجد کے اندر آن کر بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ بہت سارے لوگوں کو سانس کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے کھڑا نہیں ہو جاتا، یا کچھ ایسا دل کی بیماری وغیرہ ایسی ہوتی ہیں، ہارٹ وغیرہ کی، کہ جس کی وجہ سے مطلب یہ کہ اگر وہ چل کر آئیں گے تو ان سے پھر کھڑا نہیں ہوا جاتا، چکر وغیرہ ان کو آتے ہیں۔ تو اب حالانکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے کہ وہ مسجد کے اندر نماز آن کر ادا کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، مگر ہماری شریعت نے اجازت دی کہ اگر وہ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا اور مسجد میں آن کر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا، تو بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، اپنے گھر کے اندر ہی کھڑے ہو کر نماز ادا کرے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگاؤ، کیا شریعت نے ایک واجب کو مطلب یہ ہے کہ رکبا دیا، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے اور نماز کے اندر قیام کرنا فرض ہے، نماز کے اندر قیام کرنا فرض ہے۔ تو فرمایا کہ فرض آپ ادا کیجئے، کھڑے ہو کر نماز اپنے گھر کے اندر ادا کر لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ فرض اگر آپ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر مسجد میں پڑھیں گے تو اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اب دیکھیے، ایک مسئلہ ہے کہ ہم تم نفل جو نماز ہے، ابھی جیسے ہم تو نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی واجب الوتر سے پہلے، اور واجب الوتر کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ہم تو نے ادا کی، تو یہ بلا کراہیت، اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، بلا کراہت۔
اگر ہم صحت و تندرستی کے ساتھ ہیں تب بھی ہم بیٹھ کے نماز اس کو ادا کر سکتے ہیں، نفل نماز کو۔ بالکل مطلب یہ ہے کیا اس میں کوئی وہ نہیں، کیا ہم صحیح ہیں، ہٹا کٹا ہے، تو بیٹھ کے نماز پڑھنا آرام کے ساتھ، یہ نماز ہماری نفل نماز ادا ہو جائے گی، نفل نماز ہماری ادا ہو جائے گی۔ ہاں فرق اتنا ہے، کیا دیکھیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ کلمہ تو نبی کا ہی پڑھتے ہیں مگر ان کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اور وہ طرح طرح سے مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نقص اور کمیاں نکالنے کی فراق میں رہتے ہیں۔ مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اگر نبی بیٹھ کر نماز پڑھیں تب بھی ان کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اگر بیٹھ کے نماز پڑھیں، نفل نماز اگر ہم نے بیٹھ کے پڑھی تو ہمارے ثواب کے اندر فرق ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے اگر نفل نماز ہم نے بیٹھ کے پڑھی تو اس ثواب کو آدھا کم کر دیا جاتا، ہم نے نفل نماز بیٹھ کے پڑھی۔ مثال کے طور پر یہ مثال دے رہا ہوں، ویسے تو اللہ رب العزت جانتا کہ ہمیں کتنا ثواب وہ نفل نماز کے اوپر ادا کرے گا، یا ہم نے جو نماز ادا کی ہے اس کا کتنا اجر و ثواب عطا کرے گا، یہ تو رب کی شان ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اگر کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے پہ اللہ رب العزت اس کو 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا، کھڑے ہو کر اس نے نفل نماز ادا کری تو 100 نیکیاں لکھے گا۔ اب اگر وہ اس نے نفل نماز بیٹھ کر پڑھی تو 100 نہیں بلکہ اس کے نام اعمال میں 50 نیکی لکھی جائیں گی، اس کے نام اعمال میں 50 نیکی لکھی جائیں گی۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تب بھی اتنا ہی ثواب ہے، اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے تب بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے، کیونکہ نماز ان کی ادا ہو کا نام ہے۔ نماز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کا نام ہی تو نماز ہے، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آقا نے نیت باندھی، وہ قیام ہو گیا۔ بھئی ہم تو جانتے نہیں تھے نا کہ قیام کس سے کہتے ہیں، ہم تو جانتے نہیں تھے نا کہ قیام کس کو کہا جاتا ہے، قیام کس چیز کا نام ہے۔ آقا کھڑے ہو گئے اور نیت باندھی، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا کہ یہ قیام ہے، ہم نے مان لیا کہ نماز کے اندر یہ قیام ہے، یہ قیام ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک کو گھٹنوں پر رکھ کر جھکے، اور جھکنے کے بعد رب کی حمد و ثنا کی، اور سبحان ربی العظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور کہا کہ یہ رکوع ہے، ہم نے مان لیا یہ رکوع ہے، ہم نے مان لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام ہی نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہی نماز ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حدیث مصطفیٰ میں آتا، آقا ارشاد فرماتے صلو کما رأیتمونی، اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھ کو دیکھتے ہو، جیسے تم مجھ کو دیکھتے ہو، جیسے تم مجھ کو کرتا دیکھ رہے ہو ویسے تم نماز ادا کرو۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ تو دوستو جب ہم عبادت میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو ویسے آقا کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اور ایسے گندے لوگوں کے پاس ہمیں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ان لوگوں سے ہمیں دوری بنانی چاہیے کہ جن کے عقیدے نبی کی شان میں اس طرح کی ہیں۔ اچھا، اب یہ مطلب یہ ہے کہ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے قرات۔ قیام کی تو بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، بہت سارے جب ذہن میں آئیں گے تو اور بھی بتا دی جائیں گے، آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم نے نیت باندھ لی، پہلا کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ، دوسرا کیا تھا؟ قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، یہ دوسرا تھا۔ اب تیسرا جو فرض ہے نماز کے اندر وہ ہے قرات، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نیت باندھے ہوئے ہیں تو نیت باندھتے کے ساتھ ہی ہم کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ شریف کو ہمارے اوپر پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ شریف۔ اور قرات اس کو کہتے ہیں، اس میں جو قرات کا حکم دیا نا، قرات یعنی پڑھنا، قرات اس کو کہتے ہیں کہ صحیح مخارج کے ساتھ
صحیح انداز میں قرآن مجید کو ادا کیا جائے، یعنی پڑھا جائے صحیح انداز کے ساتھ۔ ایسا نہیں جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں جو آپ نے تختی پڑھی ہوگی مولانا صاحب کے پاس میں، تو تختی میں جیم، زال، زا اور ضاد اور ضا یہ آئے۔ اب ان کا مخارج بھی الگ ہے، اور ان کو ادائیگی کے کرتے ہوئے ان حروفوں کا مطلب یہ ہے کہ آواز الگ الگ نکلنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سب کو جیم ہی پڑھ دیا جائے، جیسے ہندی کے اندر سب کو جیم جا ہی کہہ کے پڑھ دیتے ہیں، سب کو جا جا پڑھ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں۔ اگر اس کے مخارج کے ساتھ اس کو ادا نہیں کیا گیا، جیم کا مخارج الگ ہے، ضاد کا مخرج جو ہے وہ الگ ہے، زال کا مخرج الگ ہے، اور ضا کا مخرج الگ ہے۔ ان کے اگر مخارج کے ساتھ ہم ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر نماز ہماری صحیح ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم اپنے بچوں کو پڑھوائیں تو کسی اچھے پڑھانے والے سے پڑھوائیں۔ بچہ اپنا اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے، میرے بچے یہ اسکول میں پڑھ لیں، تو میں نے جاوید سر سے کئی مرتبہ کہا کہ سر آپ بتائیے ٹیوشن کون اچھا پڑھاتا۔ ٹیوشن کے معاملے میں جب میں نے ٹیوشن لگانے کی بات کری تو کئی مرتبہ میں نے پوچھا کہ اچھا ٹیوشن کون پڑھاتا، اور یہ میں نے کہا کہ بھئی 100 روپے زیادہ چلے جائیں مگر اچھا ٹیوشن پڑھانے والا ہونا چاہیے۔ یہ جو میری سوچ ہے یہی شاید آپ لوگوں کی سوچ بھی ہوگی، ہے یہ سوچ؟ بولیے، زور سے بولو، کم سے کم پتہ چلے مجھے کہ آپ کی سوچ مطلب میری سوچ سے ملتی جلتی ہے نہیں۔ یہی سوچ ہے نا؟ دنیا کی پڑھائی کے اندر دونوں کے ہمتوں کی سوچ ملتی جلتی ہے۔ جو میں سوچتا ہوں وہی دنیا بھی پڑھائی کے حساب سے آپ بھی سوچتے ہیں کہ جب ٹیوشن پڑھایا جائے تو بچے کو اچھے ٹیچر کے پاس پڑھایا جائے تاکہ رزلٹ ہمارے اسکول کا، جب بچہ اسکول میں پڑھے تو اس کا رزلٹ اچھا ہونا چاہیے۔ مگر جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے کی بات آتی ہے تو مولانا صاحب یار کیسے بھی پڑھا دیں گے چل جائے گا، 150 روپے لے لو چل جائے گا۔ کیوں صاحب؟ دین کی تعلیم آپ نے اتنی سستی سمجھ لی ہے کہ وہ 150 روپے اگر مولانا صاحب لے گا تو چل جائے گا؟ تو جب تم 150 والے سے پڑھواؤ گے تو پھر وہ 150 والی ہی تعلیم ہوگی۔ سمجھ رہی بات؟ 150 والے سے پڑھواؤ گے تو 150 والی ہی تعلیم ہوگی، جو 500 والے سے پڑھواؤ گے تو پھر 500 والی تعلیم ہوگی۔ پھر وہ آئے گا آپ کے بچے کا دیکھے گا، پڑھے گا اور نشان لگا کر چلا جائے گا۔ نہ آپ کے پاس اتنی توفیق ہے اور نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم نے ٹیوشن پڑھوایا یا مدرسے میں ہمارا بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے کہ لاؤ بچے کا کبھی سن کے دیکھیں مولانا صاحب نے ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا۔ آپ کے بچے آتے ہوں گے مدرسے، کبھی دیکھا چیک کر کے ہے؟ بچہ آئے پارا رکھ دیا، سر ڈال دیا، اور تمہارے یہاں کے بچے تو پارا لے کر آتے نہیں جاتے نہیں، بلکہ وہ تو مدرسے میں رکھ کے جاتے ہیں نا۔ اکثر بچوں کے، تمہارے بچوں کی تو کنڈیشن یہ ہے یہاں کے بچوں کی کہ وہ بچے پارا رکھ کے پارا گھر سے لے کے نہیں جاتے۔ ہم جب بچے پڑھنے کے لیے جاتے تھے مدرسے میں، جب ہم جاتے تھے تو اپنے سینے سے قرآن کو لگا کے لے کے جاتے تھے، قرآن کو سینے سے لگا کے لے کے جاتے تھے، قرآن کو سینے سے ہی لگا کے لے کر آتے تھے، اور ماں باپ کبھی بھی چیک کر لیتے تھے کہ آج سبق کون سا ہے، کہاں پڑھا کہاں نہیں پڑھا۔ اب جب تمہارا بچہ پارا ہی یہاں سٹ کے گیا ہے، یہاں کی زبان میں ڈال کے گیا ہے، تو پھر ماں باپ کہاں پوچھے گا کہ کیا سبق سنایا کیا سبق نہیں سنایا۔ تو دوستو، جو یہاں کی تعلیم کا معیار جو خراب ہے، اور وہ عالمون تعلمون والی جو تعلیم ہے نا تمہارے یہاں کی، اس میں مولاناؤں سے زیادہ سب سے بڑا تمہارا دوش ہے۔ مولاناؤں کا دوش نہیں، سب سے بڑا تم لوگوں کا دوش ہے۔ کیونکہ تم نے کبھی اپنے بچوں کو چیک ہی نہیں کرا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ اسکول کے اندر اگر بچہ مطلب یہ ہے کہ ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جائے تو ماں باپ بے قرار ہو جا کر وہاں جا کر سوال کرتا ہے ٹیچر سے بھی، اور سب سے سوال کرتا ہے کیا میرا بچہ اس سبجیکٹ میں فیل کیوں ہو گیا، اور بے قرار رہتا نہیں رہتا۔ تو یار تم نے دین کی تعلیم کو اتنا بیکار سمجھا ہے اور اتنا گھٹیا سمجھا، گرا سمجھا ہے کہ کبھی تمہاری توجہ نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد پڑھ کیا رہی ہے، اور جب کہ وہ تمہارا بیٹا سب کچھ بن جائے گا مگر بخشش کا سامان نہیں بن سکتا ہے۔ اور الحمد شریف اگر تمہارا بیٹا بسم اللہ بھی پڑھ لے گا تو بسم اللہ کے صدقے میں اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔
اگر صحیح اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہے تو دوستو اپنے ذہنوں کو تھوڑا بدلو، قرآن مجید فرقان حمید سے حقیقی محبت کرو۔ یہ عارضی طور پر دکھاوے والی محبت نہیں، عارضی طور پر دکھاوے کی محبت نہیں، بلکہ حقیقی محبت ہونی چاہیے۔ جو قرآن سے حقیقی محبت کرتے ہیں، قسم خدا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قرآن اس کو تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جائے، جب تک اپنے ساتھ اس کو جنت میں نہ لے جائے۔ تو ہم تو نے قرآن کو اتنا سمجھا کہ بس ایصال ثواب کی کتاب سمجھا۔ دوستو قرآن ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہماری زندگی کی بقا ہے۔ اگر ہم اسے اپنے سینے سے چپٹائے رہیں گے تو قسم خدا کی قرآن مجید اپنے سے محبت کرنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتا ہے، کبھی گرنے نہیں دیتا ہے۔ تو ہماری بستی کے حالات تو یہ ہیں، پیچھے محمد حسین بھائی کے یہاں شادی ہوئی تھی، تو ان کے یہاں قرآن خوانی تھی۔ وہ شاید مجھے تو معلوم نہیں تھا حسنینیہ مدرسے کے ممبر بھی ہیں۔ تو بچے جب قرآن پڑھنے کے لیے ایک جگہ جب ان کے گھر پہ گئے وہ پڑھنے کے لیے قرآن خوانی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے تو کچھ یاد نہیں، ان کے تو کچھ یاد نہیں۔ میں نے کہ صاحب مجھے یہاں پر میں 3 مہینے آئے ہوئے 4 مہینے، یہ سوال آپ ان سے کیا کریں تو زیادہ بہتر ہے جو 25 سال سے آپ کی بستی میں رہیں، یہ 45 سال سے رہیں، کیونکہ یہاں تمہاری بستی کا معاملہ تو یہ ہے کہ تینوں مدرسے کے اندر ایک بچہ بھی اس قابل نہیں ہے جو صحیح معنوں میں قرآن مجید کی الحمد پڑھ کے بھی سنا دے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ بولے پھر کیا کرنا؟ میں نے کہ بس اتنا ہی بہتر ہے کہ یہ طالب علم ہیں، آپ کے گھر میں آئے ہیں، اگر کلمہ بھی پڑھیں گے تو ان کے کلمے پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہارے گھر میں برکت عطا فرما دے، اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ یہ طالب علم ہے، قرآن مدرسے کے پڑھنے والے بچے ہیں، ان کے جہاں قدم رکھ جاتے ہیں اللہ قدموں کی برکت سے برکت عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ رہا پڑھنے پڑھانے کا معاملہ تو آپ ان کے پڑھنے پڑھانے پر نہ دیکھیے، بلکہ یہ جو تینوں مولانا ہے یہ پڑھ دیں گے بس کافی ہو گیا آپ کے لیے، قرآن خوانی تو کرانی ہے۔ یہ تو اس میں پڑھائی کا جو یہاں کا معیار جو گرا ہوا ہے اس میں سب سے بڑا دوش ہمارا خود کا ہے، آپ لوگوں کا ہے۔ قرآن سے محبت کرو، خالی آمین کے چکر میں مت لوگو کہ میرے بچے نے 5 آمینیں کر لی ہیں، 6 آمین کر لی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے مخارج کے ساتھ میرا بچہ مطلب یہ ہے کہ اتنا قرآن تو پڑھ لو، کم سے کم ڈھنگ کا یاد کر لو، سورہ فاتحہ ہے اور آخر کی 10 صورتیں یاد کر لو، پورا قرآن یاد مت کرو، کم سے کم اتنا تو یاد ہو جائے کہ جس سے نماز ہماری صحیح ادا ہو جائے، اتنا تو ہو جائے کہ جس سے ہم نماز صحیح معنوں میں ادا کر سکیں۔ اب سب جگہ مطلب یہ ہے کہ جا پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ جا ہی رہے گا، پھر مطلب یہ ہے جیم تھوڑی ہو جائے گا۔ تو جب جیم ادا نہیں ہوگا، جا ادا ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ جو پریشانیاں ہیں نا کہ حضرت مطلب نماز پڑھنے کی پھر بات کیوں نہیں ہو رہی، تو اس میں بہت ساری تکلیف یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری خود کی کمیاں ہیں، ہم اپنی کمیوں کو درست کریں۔ بہرحال میں تو آپ سے کہوں گا نہیں کہ آپ میرے پاس آن کر درست کرائیں، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ آپ کی مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، کئی مرتبہ میں نے کہا کہ آپ آئیے، میں آپ کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو میں تو آپ سے بڑا بزی آدمی ہوں، میں تو آپ سے زیادہ بزی آدمی ہوں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو میں آپ سے زیادہ بزی آدمی ہوں۔ تو میں اب نہیں کہوں گا کہ آپ میرے پاس آئیے، آپ جہاں دل کرے اتنا یاد کر لو اور اتنی نماز کے لائق کر لو کہ بس جو نماز کے اندر صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ صحیح معنوں مخارج کے ساتھ یاد ہو جائے۔ آپ کہیں بھی یاد کر لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ میرے پاس آئیے۔ قرآن مجید کو روزانہ سن کے یاد کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پر مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید صحیح پڑھانے والے ہوتے ہیں، آپ اپنا وقت نکالیے، اس پر آپ اصلاح کر لیجیے اپنی، اگر کر سکتے ہیں تو۔ مگر ہم بیٹھ جائیں گے اب یہاں سے جانے کے بعد فیس بک میں 2 گھنٹے تو برباد کر دیں گے، انسٹاگرام پر 1.5-2 گھنٹے چیٹ تو کرتے رہیں گے ہم، مگر قرآن مجید کی ایک سورت سننے کے پاس بھی بتائیے کسی کے پاس وقت ہوگا؟ ہمارے پاس بولیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس طرف وقت لگائیں گے تو پھر جو فیس بک کی چیٹ ہے اور مطلب یہ کہ انسٹاگرام وغیرہ کے ہے جو معاملات ہیں تو پھر اس کو کون دیکھے گا؟ تو دوستو کل قیامت کے دن
آپ کو اپنی قبر میں جا کے جواب دو گے، میں اپنی قبر میں جا کے جواب دوں گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم اپنے نام اعمال کا جواب دو گے، میں اپنے نام اعمال کا جواب دوں گا، مگر جو حق ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیا، اب آپ کی مرضی ہے عمل کرو یا مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق